الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 7 بیٹے، آج کا ہمارا ٹاپک ہے غزوہ حنین، پیج نمبر 77 پہ ہے اور یہ آپ کا لاسٹ یعنی کہ بک کے لاسٹ پیجز پہ ہے، ٹھیک ہے۔ غزوے سے مراد وہ جنگ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو یا ان کی جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی کو کمانڈر بنا کے بھیجا ہو اور ہدایت دے کر بھیجا ہو، تو اس جنگ کو کیا کہتے ہیں؟ ہم غزوہ کہتے ہیں۔ جبکہ وہ جنگ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس شریک نہیں ہوتے اس کو ہم سریہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، غزوہ حنین جو ہے یہ 6 شوال سن 8 ہجری میں واقع ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے کہ یہ کیوں واقع ہوا؟ یہ فتح مکہ کی عظیم الشان کامیابی نے قریش مکہ کے فخر و غرور کو خاک میں ملا دیا تھا، اور یہ کامیابی دوسرے قبیلوں کے لیے بھی ناقابل برداشت تھی، خاص طور پر وہ قبائل جنہیں اپنی جدی پشتی یعنی کہ آباء و اجداد سے ملی ہوئی طاقت اور کثرت تعداد فنون جنگ پر بہت زیادہ مہارت کی وجہ سے بڑی اہمیت حاصل تھی۔ ان قبائل میں حوازن اور ثقیل جو ہے، یہ 2 قبیلے جو ہے بڑے قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اسلام کی یہ نئی قوت اگر مکہ پر حکمران ہو گئی تو ان کی اپنی اہمیت تو ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے عرب کے دورہ کر کے مختلف قبیلوں کے جو ہے قبیلے تھے جو ان کو مسلمانوں کے خلاف اکسانا شروع کر دیا، تاکہ یہ مسلمانوں کی جو نئی ابھرنے والی قوت ہے اس کو ختم کیا جا سکے اور وہ اپنی برتری کو قائم رکھ سکے۔ انہوں نے منصوبہ بندی کیسے کی؟ اب قبیلہ حوازن کا ایک سردار مالک بن عوف نصری، جو ایک 23 سالہ پرجوش جوان تھا، نے سب سے پہلے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور تمام قبائلی گروہ جو تھے ان کو بھی اس میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ چنانچہ وہ سارے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے مشورہ کیا، ٹھیک ہے، اور مشورے آپس میں کرنے کے بعد انہوں نے جنگی تیاری جو ہے وہ جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی تیاری اور لشکر کے ساتھ روانگی، اب اس میں دیکھیے گا بتایا گیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوازن اور ثقیف کی جنگی تیاریوں کی جب خبر ملی، یہ عبداللہ بن ابی حدرد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیق کے لیے بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو انہوں نے واپس آ کر تمام صورتحال کے بارے میں بتایا اور بتایا کہ مسلمانوں کو جو ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جہاد کی تیاری کا حکم دے دے۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو کیا کیا؟ جہاد کی تیاری کا جو ہے حکم دے دیا۔ تو مسلمانوں نے خفیہ طور پر کیا کیا؟ جہاد کی تیاری شروع کر دی۔ 6 شوال 8 ہجری کو 12,000 کا منظم لشکر لے کر حنین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، جہاں حوازن اور ثقیف پہلے سے جمع ہو رہے تھے۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی تھی جو مکہ سے 30 میل کے فاصلے پر واقع تھی۔ اس لشکر میں 10,000 مدنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے اور 2,000 مکہ کے 9 مسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی مسلمان نئے ہی ہوئے تھے، نیو مسلمان ہوئے تھے۔ اس کثرت کو دیکھ کر بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے کہ اب ہم اتنی کم تعداد میں نہیں ہیں کہ دشمن ہم پر غالب آ جائے۔ تو ہمیشہ یہ ایک بات یاد رکھیے کیا کہ جنگیں جب بھی مسلمانوں نے جیتی تو وہ کثرت تعداد اور فنی مہارت کی بنا پر نہیں جیتی، بلکہ کس بنا پر جیتی؟ اللہ کی نصرت اور مدد پر جو ہے وہ ان میں فتح حاصل کی تھی۔ جیسے ہی مسلمانوں میں یہ بات ان کے ذہنوں میں آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ریئلائز کروا دیا اور کہ تم جو ہے وہ اپنی کثرت پر مت اتراؤ، کیونکہ تمہاری کثرت جو ہے وہ ان جنگوں میں جو ہے تمہارے کسی کام نہیں آئی۔ یہ دیکھیں آیت مبارکہ ہے سورہ توبہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی اور جنگ حنین والے دن بھی، جب تم اپنی کثرت پر اترا گئے تھے، لیکن وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تمہارے لیے تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ ایسا ہوا کہ مسلمانوں میں غرور، مطلب کہ یہ کہہ لو کہ یہ ان کے دلوں میں بات آ گئی کہ اب ہم بہت زیادہ تعداد میں، تو اب تو ہم کفار کا ڈٹ کر زیادہ اچھے سے مقابلہ کریں گے، اور کیا ہوگے کفار جو ہے میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور ہم جو ہے جنگ جیت جائیں گے۔ تو اللہ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور انہیں بتایا۔ اسی طرح ایک اور جنگ میں بھی ایسا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں ہوا تھا
کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دستے کو پہاڑی پر جو ہے وہ حکم دیا تھا کہ یہاں پر ہی جنگ جیتی جائے یا شکست میں بدلے، دونوں صورتوں میں تم نے اس وقت تک یہاں سے نہیں ہلنا جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں۔ تو انہوں نے کیا کیا، جب کفار میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ کفار جو ہے بھاگ رہے ہیں، تو وہ فوراً سے پہلے جو ہے وہ پہاڑی سے، خیبر کے پہاڑ سے نیچے اتر آئے۔ تو ایسا ہوا کہ کفار نے پلٹ کر حملہ کر دیا، تو وہ جیتی ہوئی جنگ جو تھی وہ شکست میں جو ہے بدل گئی تھی۔ آگے آپ دیکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر مسلمانوں کا یکجا ہوا، تو اس میں بھی ایسا ہی کچھ ہوا کہ مسلمانوں کا لشکر جب آگے بڑھا تو دشمنوں کو علم ہو گیا، اور انہوں نے پہلے سے ہی راستے کے دونوں طرف چھوٹے چھوٹے مورچے بنا کر تیر انداز بٹھائے ہوئے تھے۔ رات کا اندھیرا ابھی باقی تھا کہ اچانک مسلمانوں پر ہر سمت سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ ایک نشیبی ڈھلان تھی، نیچے اترتے ہوئے مسلمان تیروں کی زد میں آ گئے، اور ایک افراتفری سی مچ گئی، اور کچھ جو نئے مسلمان ہونے والے نوجوان تھے انہوں نے کیا کیا، اس صورتحال سے گھبرا کر بھاگ گئے، اور پوری فوج کے قدم کیا ہو گئے، پوری کی پوری فوج جو تھی اس کے قدم اکھڑ گئے۔ ایسے میں جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یہ ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت فضل بن عباس، سقیم بن عباس، اسامہ بن زید، ایمن بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ بن حیرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بیٹے حضرت جعفر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کھڑے رہے۔